بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جو ہے، ان سے محبت اہل بیت اطہار سے ہم پہ فرض بھی ہے اور ہم پہ قرض بھی ہے۔ ہماری تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود پاک نہ پڑھیں، اور درود پاک میں اہل بیت اطہار کا جو ذکر پاک ہے وہ ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ارشاد پاک ہے، وہ ہمیں اپنے قلوب میں ہر وقت تازہ رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی جو ہے وہ تعلیم دو۔ پہلی میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور قرآن حکیم کی تعلیم۔ یہ 3 باتیں ہر مسلمان گھرانے پہ اور ہر مسلمان بچے کے لیے فرض ہے کہ ماں باپ ان کو یہ تعلیم دیں۔ ہم اہل بیت اطہار سے جو محبت اور عشق کرتے ہیں، اس کا ایک سبب بھی ہے کہ جس دل میں ان کی محبت ہوگی، بعض احادیث کے مطابق وہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکے گی۔ آج ہم جس سخی اور کلزم سخاوت ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں، وہ اپنی ظاہری حیات میں بھی کلزم سخاوت تھے، اور ان کے مزار پر انوار جو ہے، وہاں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرق شریف میں وہ خزانے لٹا رہے ہیں، اور آج بھی ان کی سخاوت اسی طرح جاری ہے۔ میری مراد امام رضا علیہ السلام ہے، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ امام رضا علیہ السلام جو ہے یہ 8ویں امام ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند، اور ان کی پیدائش سے پہلے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید علی مرتضیٰ ساتھ تھے، بشارت دی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نور سے پیدا ہوگا، عالم ہوگا، اور دنیا والوں میں اس وقت دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہوگا۔ یہی بات ہے کہ حضرت معروف کرکی اور سری سکتی جو تھے، وہ امام رضا سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ ان کے پاپوش مبارک جو تھے، ان کے نالین کو اپنے سر میں اٹھا کے اپنی جو تھی ان کی دستار اس میں باندھ لیتے تھے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو جب یہ اپنی بطن مادر میں تھے، تو اس وقت ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ یوں زمین پر رکھے ہوئے تھے، اور سر یوں تھا آسمان کی طرف، اور جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی صلاحیت عطا کی تھی کہ دنیا کا کوئی شخص کسی زبان، کسی علاقے، نسل اور زبان بولنے والا جب ان کے پاس آتا تھا، حاضر ہوتا تھا خدمت میں، یہ اس کو اسی زبان میں جو ہے اس سے کلام کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، جنات بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جانوروں اور پرندوں کی بھی آوازیں یہ پہچانتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کے بہت زیادہ چیخنا وہ جو تھا چہچہانا شروع کر دیا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہی ہے چڑیا؟ کہا ہمیں نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے میرے بچوں کو سانپ ہے ایک، اور وہ کھانا چاہتا ہے، اور سانپ جو تھا وہ درخت پہ چڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا، اور وہ گئے تو دیکھا لوگوں نے کہ واقعی ایک سانپ جو تھا اس کے بچے کھانے لگا تھا، انہوں نے سانپ کو مار دیا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نگاہ جو تھی وہ عطا کی ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبیاں عطا کی تھی۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، اسے دیکھا کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 18 کھجوریں عطا فرمائیں۔ تو بعد میں کچھ دن کے بعد جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے دیکھا تھا، مسجد نبی کے جس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوریں دی تھی تھال میں سے، وہیں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے آگے کھجوروں کا تھال پڑا ہے۔ اس آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے یوں مٹھی میں اس کو کھجوریں دے دی۔ اسے جب دیکھی تو وہ 18 کھجوریں تھیں۔ اسے کہا حضور کچھ اور عطا فرمائیں۔ کہنے لگے بھائی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی میں اس سے زیادہ تو نہیں تمہیں دے سکتا۔ یہ تو ادب کے ہی جو ہے کرینے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعداد دی اتنی میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبیاں عطا کی تھی کہ ایک اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بیان کرتے کہتے میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے تھے بار بار، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو اتنے لوگ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ نبی تو نہیں ہے، یہ تو نبیوں کی خوبی ہے جو ہے وہ اتنے جو سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً ان کے دل کی بات جان لی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم پہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دکھ کی بات ہے، مجھے
ایک دوست نے آج ایک کلپ بھیجا تھا، اور وہ کلپ میں نے دیکھا تو کسی نے اپنے لیڈر کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو تو پروفیٹک جو ہے پوٹینشل اللہ نے دیا ہوا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ پیغمبرانہ صلاحیت۔ تو اذان ہو رہی ہے، میں اس پہ کو یہیں پہ اپنا اختتام کرتا ہوں بات کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔